اسلام، خواہران ملت اور میرے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں آج کے اس تاریخی احتجاج کے آرگنائزرز کی کہ شہر اورنگ آباد میں اس عظیم الشان جلوس کا انعقاد کیا۔ اگر اہل اقتدار کی آنکھیں کھلی ہو، کان کھلے ہو، ذہن کھلے ہو تو دیکھ لے کہ بھارت کا مسلمان اب بیدار ہے۔ اب تک ہم تحفظ شریعت اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، لیکن ایسا شاذ ہوا ہے کہ بھارت کا مسلمان اپنے سماجی حقوق کی مانگ کرے، انصاف کی لڑائی میں اس شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ ہمارا دیش دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک بڑی طاقت کے بطور ابھر رہا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ بھارت چند سالوں میں دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہوگا۔ ہمارے دیش کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ بھارت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ یہ مختلف مذاہب کو ماننے والوں کا دیش ہے، لیکن ایک جمہوریت کی نزاکت یہ بھی ہے کہ ملک کی اکثریت کا اقلیتوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ اقلیتیں خصوصاً مسلمان ہر طرح کی بدقسمتی، ہر طرح کے ظلم و ناانصافی کا شکار ہے۔ کیوں ایسا؟ میں سرکار سے پوچھتی ہوں، کیوں ایسا؟ آج ہمارے پاس ریزرویشن نہیں، ہم ہر طرح کے ظلم و ناانصافی کا شکار ہے۔ آزاد بھارت کا ہر گزرتا دن دیگر اقوام کے مقابلے مسلمانوں کی پسماندگی میں اضافہ کرتا رہا ہے۔ سچر کمیونٹی کے چشم کشا احوال نے مسلمانوں کو دیگر اقوام سے زیادہ پسماندہ قوم قرار دیا ہے۔ پورے ملک کی صورتحال دیگر کو ہے۔ دیکھیے آپ، مسلمانوں کو انصاف کیا ملتا، اعدام بھی روا رکھا گیا ہے۔ کیوں ایسا؟ میں ہماری سرکار سے پوچھتی ہوں، کیوں ایسا؟ ہمارے ساتھ کیوں یہ ظلم، کیوں یہ ناانصافی، کیوں ہم اس چیز کا شکار ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیوں ایسا؟ اگر آپ اس بھارت کے مشہور و معروف ریاست مہاراشٹر میں دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جبکہ مہاراشٹر میں مسلم آبادی 1.3 کروڑ ہے۔ ایک مسلمان بھی IAS نہیں ہے، جبکہ مہاراشٹر میں مسلم آبادی 1.3 کروڑ ہے۔ کیوں ایسا؟ ہم کیوں تعلیم، معیشت، سرکاری نوکریوں میں پیچھے ہیں؟ کیوں؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، کیوں ایسا؟ تعلیم، معیشت، صحت، مکان، یہ ساری بنیادی ضرورتیں ہمیں مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ کیوں ایسا؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، میں حکومت ہند سے سوال کرتی ہوں، کیوں ایسا؟ آزادی کے بعد مسلمان جہاں سرکاری نوکریوں میں 31% تھا، آج وہاں 3% ہے۔ ہاں، جیلوں میں مسلمانوں کا تناسب آبادی سے 3 گنا زیادہ تک پہنچ رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیوں ایسا؟ ایسے میں یہ تاریخی جلوس، ایسے میں یہ تاریخی جلسہ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا جائز مطالبہ کرتا ہے۔ مرکزی حکومت کے بنائے رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی سفارش کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ مسلمانوں کو 10% اور دیگر اقلیتوں کو 5% ریزرویشن، مسلمانوں کو 15% اور دیگر اقلیتوں کو 5% ریزرویشن تعلیم و سرکاری نوکریوں میں ملے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دستور ہند کے ساتھ کیے جا رہے ظلم و زیادتی کو ختم کرے، بند کرے۔ بھارت ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، مذاہب کے درمیان اس تفریق و تعصب کو ختم کرے، بند کرے۔ 1950 کے صدارتی حکم کے تحت مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ دیا۔ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب ہم بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن دیں۔ ہمیں اینٹی کمیونل وائلنس بل کے نام پر بہلایا گیا، ہم خاموش رہے، لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مناسب قانون بنائے جائے۔ کانگریس حکومتوں میں جو باتیں ہی رہ گئے اور بھارت کا مسلمان عقل کا تحفظ کا شکار رہ گیا۔ کیوں ایسا؟ میں حکومت ہند سے پوچھتی ہوں، کیوں ایسا؟ ہم کیوں اس ناانصافی کا شکار ہے؟ پھر سے کہہ رہی ہوں، ہمیں اینٹی کمیونل وائلنس بل کے نام پر بہلایا گیا، ہم خاموش رہے۔ ہمارے نوجوانوں پر مقدمات کیے گئے، ان پر ظالمانہ قانون عائد کیے گئے، ہم خاموش رہے، لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اب ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن دیں، ہمیں 15% ریزرویشن دیں، ہمیں ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں ہماری معیشت کے لیے ریزرویشن دیں۔ میں ان حکومت کے اقتدار سے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں جو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں، جب تک آپ مسلمانوں کو ساتھ نہیں لو گے، جب تک اس دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیں اس بات کو۔
آئے گا جب تک آپ مسلمانوں کو ساتھ نہیں لیں گے. ہم چاہیں گے کہ حکومت مناسب قانون بنائی جائے. کم از کم پولیس ریفارمز کے تحت جو قانون ہمیں سپریم کورٹ نے دیے ہیں, جو ڈائریکٹیوز ہمیں سپریم کورٹ نے دیے ہیں, ان کا مہاراشٹر حکومت نفاذ کرے. میری آخری درخواست آپ سب سے میرے بھائی اور بہنوں, آپ سب سے, کہ ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا. ایک ساتھ چہرہ بشانہ ہو کر آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں ایک جلسے و جلوس پر ختم نہ کریں. میں فیض کے اشعار پر اپنی بات ختم کروں گی. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں, اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں. وہ دریا جو چوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. دریا جو چوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو, بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت ہے. چلتے ہی چلو کہ اب تیرے منزل ہی میں ڈالی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.